السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا مسافر، یہ کتاب ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور یزیدیوں کے حاشیہ نشینوں کے بارے میں۔ اس کتاب کا درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم غلام محمد اشرفی مصباحی، بضمن 25واں ورثہ نورانی مجاہد اسلام شیخ الاسلام شیخ المشائخ حضرت علامہ سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، من جانب سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ناظم اعلیٰ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا و صدر باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ دیوبندی جماعت کی طرف سے یزید کی حمایت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جارحانہ خیالات کا قصہ اتنے پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس جذبے میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام سے بیزاری و ناراضگی کا رشتہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تعلق سے جو کام کیا ہے، اس اقدام کو بیزاری و ناراضی کا رشتہ، یعنی یہ بیزاری اور ناراضی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام سے ناراض ہیں، بیزار ہیں، معاذ اللہ، الامان الحفیظ۔ ملاحظہ فرمائیے اخبار النجم لکھنؤ، جس کے ایڈیٹر دیوبندی جماعت کے امام مولوی عبدالشکور کاکوروی ہیں، 10 محرم 1356 ہجری کو ایک کربلا نمبر شائع ہوا تھا۔ اس میں مضمون نگار باغیان خلافت کے خلاف وعید عذاب اور عقوبت و سزا والی حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے، یعنی مضمون نگار کیا لکھتا ہے؟ باغیان خلافت کے خلاف، یعنی خلافت سے مراد یزید جو خلیفہ تھا اس کے خلاف بغاوت کرنے والے، یعنی امام حسین، اس کے خلاف وعید عذاب کی وعید اور عقوبت اور سزا، یعنی سزا والی حدیثوں کو بیان کرتا ہے پہلے، اور اس کے بعد لکھتا ہے یہ بقیہ تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی طرح یزید کی مخالفت پر رضامند نہ تھے۔ یہ ہے دیوبندیوں کا خیال، یعنی تمام روایتوں پر نظر ڈالنے کے بعد دیوبندیوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی طرح سے یزید کی مخالفت پر راضی نہیں تھے، معاذ اللہ۔ یزید کی حمایت میں ذرا اس تحریف و افترا پردازی کی ناپاک جسارت ملاحظہ فرمائیے۔ اس مفتری اور کذاب کا مقصد یہ ہے، یعنی مفتری کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والا، اور کذاب مطلب جھوٹا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی مخالفت کر کے اپنے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ ذرا غور فرمائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب نازک پر اس سے بھی زیادہ دردناک اذیت کی کوئی چوٹ لگائی جا سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من شرور انفسہم۔ آگے چل کر مضمون نگار نے چند وہ حدیثیں نقل کی ہیں جن کا مفاد یہ ہے کہ جب بندوں میں اللہ کی ناراضی اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے دلوں کو قہر و غضب اور سخت گیری کے ساتھ ان کی طرف پھیر دیتا ہے، اور وہ انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ ان حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد نتیجے کے طور پر آخر میں لکھتا ہے مقالہ نگار، یزید کو جو اس وقت کے مسلمانوں پر ایک عذاب الہی کا نمونہ تھا، ہرگز برا کہنے کی اجازت نہیں۔ غور فرماتے جائیں آپ لوگ، یہ ہیں دیوبندی جماعت کے لوگ۔ اس عبارت سے نامراد کی مراد یہ ہے، یعنی اس مضمون نگار نامراد کی مراد یہ ہے کہ معاذ اللہ اس وقت صحابہ کرام اور اہل بیت میں خدا کی نافرمانی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ خدا نے ان کی تعزیر و عتاب کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے یزید کو ان پر مسلط کر دیا تھا۔ یہ ہے ان کی سوچ۔ ایمان و عقیدت کی اسپرٹ میں غور کیجئے۔ یہ ہیں دیوبندی جماعت کے وہ جارحانہ خیالات جن کے آگے عباسی کی شقاوت، عباسی جس نے
کتاب لکھی ہے خلافت معاویہ و یزید، تو عباسی کی شقاوت یعنی سخت دلی بھی ہاتھ باندھے کھڑی ہے، اور یہ جملہ تو بار بار پڑھنے کا ہے کہ یزید کو ہرگز ہرگز برا کہنے کی اجازت نہیں۔ بے لاگ ہو کر اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ اتنا سب کچھ منظر عام پر آ جانے کے بعد بھی کیا اس باب میں دیوبندی جماعت کا مسلک و عقیدہ معلوم کرنے کے لیے اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ خلافت معاویہ و یزید ان کے جماعتی مسلک و اعتقاد کی ترجمان نہیں ہے؟ نہ تھی دل میں تو کیوں آئی زباں پر؟ شہید کربلا شہزادہ گلگوں قبا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دیوبندی جماعت کے یہ جارحانہ خیالات کچھ نئے نہیں ہیں۔ ان کے مذہبی اکابر و اصاغر نے اپنی تصنیفات میں نہایت شد و مد کے ساتھ اپنے متبعین کو امام عالی مقام کی بارگاہ اطہر میں خراج ثواب و نظر عقیدت تک پیش کرنے سے منع کیا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو چھوٹوں کو اپنی کتابوں میں نہایت ہی سختی کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو امام عالی مقام کی بارگاہ اطہر میں خراج ثواب اور نذران عقیدت پیش کرنے سے منع کیا ہے۔ جذبہ شقاوت کی انتہا یہ ہے، یعنی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ یہ لوگ عشرہ محرم میں یعنی محرم کی 10ویں تاریخ میں امام عالی مقام کی صحیح سرگزشت یعنی جو کچھ ہوا اس کو سچ سچ بیان کرنا، تسلیم و رضا اور تذکرہ واقعات کربلا کا زبان پر لانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے دیوبندی جماعت کے امام اعظم مولوی رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ حصہ دوم صفحہ نمبر 153 اور حصہ سوم صفحہ نمبر 11۔ خالی الذہن ہو کر غور کرنے کے بعد، یعنی ذہن کو ایک دم خالی کیجیے، اس کے بعد غور کرنے کے بعد اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو یہ لوگ امام عالی مقام کی عظیم المرتبت شہادت کو شہادت ہی نہیں سمجھتے بلکہ خروج اور بغاوت کی شرعی تعزیر گردانتے ہیں۔ یعنی خروج کیا انہوں نے، امام علی مقام نے ان کے حساب سے، اور یزید کے خلاف بغاوت کی، اور جب بغاوت ہوئی ہے تو شریعت میں جو اس کی سزا ہے وہ ملی ان کو معاذ اللہ۔ یا پھر یزید کے جذبہ حمایت میں یہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ امام واجب الاحترام کی دردناک مظلومی اور رقت انگیز واقع شہادت کا اظہار کر کے یزید کے مظالم یعنی یزید کے ظلم اور شقاوت یعنی بدبختی کی داستان منظر عام پر لائی جائے۔ بہرحال جو وجہ بھی ہو، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں نے اپنے اس جذبے کی شدت میں اتنا غلو کر لیا ہے کہ اب یہ ان کا مذہبی عقیدہ بن چکا ہے، جس پر یہ مسلح ہو کر خانہ جنگی تو کر سکتے ہیں لیکن رجوع نہیں کر سکتے۔ مسلح ہو کر یعنی ہتھیار لگا کر کے آپس میں لڑ تو سکتے ہیں لیکن اپنی بات کو اپنی طرف پلٹا نہیں سکتے، اس سے توبہ نہیں کر سکتے۔ غور فرمائیے حضرت امام حسین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق ان کا یہ جارحانہ عقیدہ جسے سلف سے لے کر خلف تک سب نے اپنا مذہبی شعار بنا لیا ہے، واضح طور پر معلوم ہو جانے کے بعد بھی کیا اس بات میں ان کا اعتقادی موقف معلوم کرنے کے لیے اب مزید کسی رائے کا انتظار باقی ہے؟ اور پھر کیا اس خوش فہمی کے لیے اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ خلافت معاویہ و یزید یہ کتاب ان کے جماعتی عقیدے کی ترجمان نہیں ہے؟ اس حقیقت سے غالباً آپ بھی اختلاف نہیں کریں گے کہ حالات کے دباؤ سے رائے عامہ کی تائید کو مسلک و عقیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اسے عاقبت اندیش اقدام کہنا، ناعاقبت اندیش اقدام کہنا صورتحال کی صحیح تعبیر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حکومت دہلی اور ریاست بنگال کے جن غیر مسلم سربراہوں نے کتاب خلافت معاویہ و یزید کو ضبط کر کے نفرت اور مذمت کا اظہار کیا، ان کے متعلق یہ کہنا فاش غلطی ہے کہ یہی ان کا عقیدہ اور مسلک بھی ہے۔ یعنی دہلی حکومت اور ریاست بنگال کے جن غیر مسلم سربراہوں نے اس وقت خلافت معاویہ اور یزید کتاب کو ضبط کیا اور پھر اس پر اپنی نفرت کا اظہار بھی کیا، ان کے متعلق یہ کہنا بھی غلطی ہے کہ ان کا یہی عقیدہ اور مسلک ہے کہ یعنی امام سے متعلق، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ غیر مسلم ہیں تو ان کا عقیدہ وہ نہیں ہو سکتا۔
اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ صحیح بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کو ضبط کر کے رائے عامہ کے جذبات کا احترام کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے جذبات کا احترام کیا ہے ان غیر مسلم سربراہوں نے۔ ٹھیک یہی صورتحال قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کی ہے۔ جب دیوبند کے کتب فروشوں نے، کتاب بیچنے والوں نے، جو عقیدتاً بھی دیوبندی ہیں، کتاب کی اشاعت میں حصہ دار بن کر مارکیٹ تک اسے پہنچایا تو اس وقت یہ خاموش تھے۔ کون؟ قاری طیب محتمم دارالعلوم دیوبند خاموش تھے۔ جب دیوبند کے ماہناموں تجلی اور اسلامی دنیا نے اس کی تائید میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے تو اس وقت بھی یہ خاموش رہے۔ جب دیوبندی جماعت کے آرگن الجمعیت دہلی نے کتاب کی حمایت میں اپنا گمراہ کن تبصرہ شائع کیا تو اس وقت بھی یہ خاموش رہے۔ غرض دارالعلوم دیوبند کے پس دیوار سے لے کر لکھنؤ تک شہید کربلا کے خلاف جارحانہ نعرے بلند ہوتے رہے اور ان کے قلم کو جنبش تک نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے عقیدے کو ٹھیس لگی، بلکہ پورے سکون قلب کے ساتھ یہ آل رسول کی بے حرمتی کا تماشا دیکھتے رہے۔ لیکن کتاب کی اشاعت میں دیوبند کے کتب فروشوں، کتاب بیچنے والوں، دیوبند کے ماہناموں یعنی میگزینز، تبلیغی جماعت کے آرگن الفرقان اور روزنامہ الجمعیت کی سرگرمیوں کے نتیجے میں جب رائے عامہ یعنی عام لوگ دیوبندی مکتب خیال کے حق میں مشتعل ہونے لگے، بھڑکنے لگے تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم کو اب ہوش آیا۔ تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کو اپنے ادارے کا مفاد خطرے میں نظر آیا۔ اب ایسا لگا کہ ارے پبلک ہی جب بھڑک جائے گی تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کا چندہ کہاں سے آئے گا، تو خطرے میں نظر آیا اور فوراً انہوں نے اپنے عقیدہ و مسلک کی صفائی میں ایک قرارداد منظور کر کے ملک میں شائع کر دیا۔ قرارداد کی عبارت پڑھنے کے بعد ہر شخص یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ اس کے پس منظر میں حمایت حق کے بجائے اپنی صفائی کا جذبہ واضح طور پر کار فرما ہے، یعنی حق کی حمایت نہیں ہو رہی ہے اس قرارداد میں بھی، بلکہ اپنی طرف سے صفائی دی جا رہی ہے۔ قرارداد کا یہ حصہ غور سے پڑھیے جو 4 نومبر 1959 یعنی 59 کو دارالعلوم دیوبند کے ایک جلسے میں منظور کی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ شاندار اجلاس جہاں اس کتاب سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے، وہیں وہ ان مضرتوں کے خلاف بھی نفرت و بیزاری کا اعلان کرتا ہے، وہیں وہ ان مفتریوں کے خلاف یعنی جو افترا کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں گڑھ رہے ہیں، ان کے خلاف بھی نفرت و بیزاری کا اعلان کرتا ہے، جنہوں نے اپنی کذب بیانی سے، اپنی جھوٹ بیانی سے اس کتاب کی تصنیف و اشاعت میں علماء دیوبند کا ہاتھ دکھلا کر اور اسے علماء دیوبند کی تصنیف باور کرانے کی سعی کر کے کوشش کر کے انتہائی دلیری سے دروغ گویم بر روئے تو یعنی میں تمہارے سامنے جھوٹ بولتا ہوں اس بات کا ثبوت دیا اور اس ہیلے سے علماء دیوبند کی پوزیشن کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اس میں اس پیراگراف کو پورا دیکھیے، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھی گئی باتوں سے ان کو تکلیف ہے، بلکہ تکلیف اس بات سے ہے کہ اس کتاب کو ہماری طرف منسوب کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر واقعی کتاب کی طباعت و اشاعت میں علماء دیوبند کا ہاتھ نہیں ہے اور فی الحقیقت وہ اسے اپنے مسلک و عقیدہ کے خلاف سمجھتے ہیں تو حق کی حمیت کے نام پر قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسباب جرم کی فراہمی اور اس کی تائید بھی جرم ہے کہ اصول پر لگے ہاتھوں تھانوی صاحب کے خلیفہ مولوی عبدالمجید دریابادی، مکتوبات مولوی حسین احمد صدر دیوبند النجم لکھنؤ، نقیب پھلواری شریف پٹنہ، الفرقان لکھنؤ، الجمعیت دہلی، فتاوی رشیدیہ، ماہنامہ تجلی اور اسلامی دنیا دیوبند کے خلاف بھی اسی طرح اپنی نفرت و بیزاری اور غم و غصہ کی ایک قرارداد منظور کر کے ملک میں شائع کرا دیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے کتاب کی ترتیب و تدوین، مواد کی فراہمی، طباعت یعنی چھپائی، اشاعت پھیلانے میں، تائید میں بعنوان مختلف حصہ لیا، یعنی الگ الگ انداز سے ان سب نے حصہ لیا ہے، تو ان لوگوں کے خلاف بھی قرارداد منظور کر کے ملک میں شائع کرا دیں۔ اور بعضوں نے اس طرح کے جارحانہ خیالات اپنی تحریروں میں پیش کیے ہیں، جیسا کہ ان کی تفصیلات گزشتہ اوراق میں سپرد قلم کر چکا ہوں، اس سے پہلے کے درس میں بھی ہم نے بیان کر دیا۔
اگر محتمم صاحب ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ RSS ہیں، RSS کی ہی طرح ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ دنوں تک وہ عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ کتاب سے بیزاری کے نتیجے میں یہ لازمی مطالبہ پورا نہ ہوا تو عوام یہ فیصلہ کرنے میں قطعاً حق بجانب ہوں گے کہ قرارداد کا مقصد حمایت حق میں نہیں بلکہ محض دارالعلوم دیوبند کے مالی مفاد کی خاطر عوام کی توجہات کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، جیسا کہ پڑوس میں رہنے والے ایک واقف کار دیوبندی فاضل نے خود اس کی شہادت اور گواہی دی ہے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اور فضل تو وہ ہوتا ہے، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جبکہ گواہی دشمن بھی دے رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس ادارے کا مفاد ہی قوم کے چندے پر ہو اسے حکمت و مصلحت کی نوک پلک درست رکھنی ہی چاہیے، اور کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا دار و مدار، ادارے کا مدار جو ہے وہ قوم کے چندے ہی پر ہے، تو اسے بھی تو اپنی حکمت اور مصلحت کو درست رکھنا ہی پڑے گا نا۔ اور ماہنامہ تجلی دیوبند دسمبر 1976، ظاہر ہے یہ باضابطہ کون کہہ رہے ہیں؟ ماہنامہ تجلی دیوبند میں، کہ ظاہر ہے جس ادارے کا مدار ہی قوم کے چندے پر ہو اسے حکمت و مصلحت کی نوک پلک درست رکھنی ہی چاہیے۔ یہ خود دیوبندی لوگ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، دارالعلوم دیوبند کے مزاج شناس حلقوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ آج رائے عامہ یعنی عام لوگوں کی رائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ہے، اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کے حامیوں کی مذمت میں، یزید کے حامیوں کی برائی میں قرارداد شائع کی جائے۔ کل اگر خدا نخواستہ رائے عامہ یزید کی حمایت میں پلٹ جائے تو دارالعلوم کے ارباب حل و عقد کے لیے قطعاً کوئی امر مانے نہ ہوگا، یعنی دارالعلوم دیوبند کے علماء کے لیے قطعاً کوئی امر مانے نہ ہوگا، کوئی ایسی بات رکاوٹ نہیں ہوگی کہ وہ اسی لب و لہجہ کے ساتھ حامیان حسین کی مذمت میں قرارداد منظور کر لیں۔ حوالے کے لیے ذیل کا اقتباس پڑھیے۔ وہ لکھتے ہیں وہ یعنی محتمم دارالعلوم دیوبند نہایت ضابط و متحمل ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، انہیں جذبات پر حیرت انگیز حد تک قابو ہے، وہ جب چاہیں جس موضوع پر چاہیں ایک ہی لب و لہجہ میں بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کل اگر مصالح کا تقاضا، مصلحت کا تقاضا یہ ہو کہ اس قرارداد کے بالکل برعکس تجویز پاس کی جائے، یعنی یہ قرارداد کیا ہے؟ امام حسین کے حامیوں کے حق میں ہے اور یزید کی مخالفت میں ہے۔ کل اگر اس قرارداد کے بالکل برعکس، بالکل الٹا، یعنی یزید کی حمایت میں اور امام حسین کی مخالفت میں تجویز پاس کی جائے تو ان کا قابو یافتہ قلم، یعنی ان کا وہ قلم جس پر ان کو قابو ہے، اسے بھی نہایت اطمینان سے اسی خوشگوار لب و لہجہ میں ثبت قرطاس کر دے گا، کاپی پر لکھ دے گا۔ ماہنامہ تجلی دسمبر 1959، صفحہ نمبر 9، دیوبند سے شائع۔ شاباش! اسلام میں جس خصلت کو منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے اسے دیوبندی فاضل اپنے محتمم صاحب کے محاسن میں شمار کر رہے ہیں، خوبیوں میں شمار کر رہے ہیں۔ خیال کن ز گلستان من بہار مرا۔ ویسے بھی ان حضرات کے یہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کے مفاد اور جماعت کی مصلحت پر وہ اپنے مسلک و عقیدہ کا خون کرنے کے عادی ہیں۔ حد یہ ہے کہ فریب خوردہ عوام کے دلوں پر اپنا قبضہ باقی رکھنے کے لیے منہ بولا شرک و بدعت تک وہ خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ ویسے عام حالات میں تو وہ مومنین کے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے اعتراف میں اپنا دل صاف نہیں رکھتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمال کے اعتراف میں اپنا دل صاف نہیں رکھتے، لیکن جب کبھی جماعت کی مصلحت داعی ہوتی ہے، جب کبھی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو ان کی توصیف و ثنا کے لیے اپنے دل پر جبر بھی کر لیتے ہیں، یعنی زبردستی ہم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی کر لیتے ہیں۔ چھوٹوں کی نہیں، ان کے بڑوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ اشرف السوانح کے مؤلف دارالعلوم دیوبند کے ایک جلسہ دستار بندی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پیر مغاں مولوی اشرف علی تھانوی کے متعلق لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسہ دستار بندی میں
بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے فضائل بیان کرنا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ اپنی جماعت کے اوپر جو لگا داغ ہے وہ صاف ہو سکے۔ یعنی اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے ان کے فضائل کو بیان کرنا ہے تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے، یعنی ہمارے اوپر جو وہابی ہونے کا شبہ ہے وہ دور ہو۔ یہ موقع بھی اچھا ہے، یعنی اس کو بھی موقع سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت والا تھانوی صاحب سے باادب عرض کیا کہ اس کے لیے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایت مجھ کو مستحضر نہیں۔ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک عالم دین، دیوبندی عالم دین کے پاس اتنی بھی روایتیں نہیں ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی تقریر کر سکیں اور ان کی فضیلت کو بیان کر سکیں۔ ہائے رے افسوس، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی عالم کو یہ بھی روایتیں یاد نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں کیا کیا حدیثیں یا قرآن کی آیتیں ہیں۔ افسوس۔ ذرا اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے کافی فقرہ ذہن پر زور دے کر پڑھیے اور سوچئے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ہمارے ساتھ کتنا سنگین مذاق کر رہے ہیں۔ بیچارہ عباسی تو بے نقاب ہو کر منظر عام پر آیا اور پٹ گیا۔ ہند و پاک کی کئی کروڑ مسلم آبادی اس کے منہ پر تھوک چکی ہے اور آپ بھی کربلا کا مسافر کے ذریعہ اس کی گھائل پشت پر تازیانِ رسید کر رہے ہیں۔ لیکن دیوبند کے یہ بازیگر جو اپنے چہروں پر خوبصورت نقاب ڈالے مسلم آبادیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی انہیں کیوں نہیں چوراہے پر کھڑا کر دیتا؟ رسول اور آل رسول کی حرمت والے، مر مٹنے والے اگر شخصیت سے مرعوب نہیں ہیں تو ان کا گریبان کیوں نہیں تھامتے؟ ایک طرف یزید کے حامیوں سے ان کے سازباز ہیں، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز مندوں میں بیٹھ کر یہ آنسو بہاتے ہیں۔ ایک طرف یہ صحابہ و اہل بیت کے مزارات مسمار کر دینے یعنی توڑ دینے، ڈھا دینے پر صحرائے نجد کے درندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف درگاہوں کی مجاوری کے لیے ہر جگہ سازشوں کا جال بچھاتے پھرتے ہیں۔ آخر مکر و فریب کی یہ تجارت کب تک نفع بخش رہے گی اور پس پردہ منافقت کا یہ کھیل کب تک کھیلا جاتا رہے گا؟ بر صغیر ہند کی 17.5 کروڑ مسلم آبادی میں ہے ہند کی 17.5 کروڑ مسلم آبادی میں کوئی بے لاگ صاحب نظر جو ان کے نفاق کا دامن چاک کر کے انہیں بے پردہ کر دے؟ شدت غم سے چھلک آئے ہیں آنسو، ورنہ مدعا میرا نہیں ہے آپ سے شکوہ کرنا، شکایت کرنا۔ غلط فہمیوں کا ازالہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کرنے والا، امام حسین کے حامیوں میں بنائے اور یزید پلید ناپاک خبیث کی روح پر ہمیشہ لعنتیں بھیجنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔